رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک دن ان منافقین نے شرارت کر دی. منافقین نے شرارت کیا کی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پوچھو جو پوچھنا ہے، تو امام راضی کہتے ہیں یہ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، یہ 313 تھے حضور کے پیچھے. اگر مدینے میں رہ کے منافق ہو سکتے ہیں تو باقی ملکوں میں بھی تو ہو ہی سکتے ہیں نا جی. حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے تو ایک دن کہنے لگے جی یہ کہتے ہیں جو مرضی پوچھو تو ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا انہیں پتہ نہیں. جب یہ اعتراض کیا نا حضور کے علم پر، آپ سمجھ لیں کہ حضور کے علم پر اعتراض کرنا طریقہ کس کا ہے؟ طریقہ کس کا ہے حضور کے علم مبارک پر اعتراض کرنا؟ کہنے لگے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے نا جمعے والا دن تھا، حضور نے فرمایا میرے علم پر اعتراض کرتے ہو؟ 70 بندے نام لے کر اور ولدیتیں لے کر، بلکہ بہت سارے ایسے تھے جنہیں کنفرم ہو گیا کہ ولدیت اصل میں ہے کیا، انہیں طے ہو گیا. حضور کے بے ادب کے لیے یہ طے کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا. طے ہو گیا کہ ولدیت ہے کیا. 70 بندے نام لے کے حضور نے مسجد نبی سے نکال دیے. فرمایا یا فلاں بن فلاں قم فخرج فإنک منافق، او فلاں کے بیٹے فلاں کھڑا ہو جا، نکل جا، تو منافق ہے. حضور نے 70 بندے نکال دیے. اب 70 بندے اکٹھے گلی میں نکلیں تو رش تو پڑ جاتا ہے نا. حضرت عمر فاروق لیٹ ہو گئے، جمعے میں آ رہے تھے. ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو عمر فاروق فرمانے لگے جمعہ ہو گیا ہے. بھئی 70 بندے نکل آئے باہر، جمعہ ہو گیا ہے. تو ایک منافق کہنے لگا تھا کہ نہیں حضور نے نکال دیا. تو عبداللہ بن ابی سلول جو ان کا سربراہ تھا نا، وہ کہنے لگا چپ کر. حضرت عمر سے کہنے لگا ہاں جی ہو گیا ہے. وہ بھی کہنے لگا تھا نہیں ہوا، ہمیں نکال دیا گیا. تو یہ سردار بولا، کہنے لگا ہو گیا ہو گیا. حضرت عمر کہنے لگا چلو جمعہ ہو گیا تو جا کے اندر حضور کی زیارت ہی کر لیتا ہوں، لیٹ تو ہو ہی گیا ہوں. حضرت عمر اندر چلے گئے تو پیچھے سے وہ منافقین اپنے سردار سے کہنے لگے کہ 2 منٹ میں عمر کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. عمر کو جا کے پتہ چل جائے. کہنے لگا بڑے پاگل ہو، میں نے تمہاری جان بچائی ہے. نبی پاک نے تو مسجد سے نکالا ہے نا. تو عمر کو پتہ چل جاتا نا منافق ہیں. تو ابو بکر بھی مسجد میں تھے، علی بھی مسجد میں تھے، عثمان بھی مسجد میں تھے، بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا. عمر نے تلوار لے کے تو دنیا سے ہی نکال دینا تھا. یہ اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیے نے آ کے اس کی ایک چھوٹی سی بکری پکڑ لی اور دبوچ کر اپنے منہ میں بھاگنے لگا. سامنے ہی تھا وہ ریوڑ والا چرواہا، وہ تیزی سے دوڑا اور اس نے اس سے بکری چھین لی. بکری چھین لی. جب بکری چھین لی تو بھیڑیا کھڑا ہو گیا، اپنی دم کو نیچے کر کے پچھلی 2 ٹانگوں کے بل دم کے اور ٹانگوں کو کھڑا کر کے انسانوں کی طرح سیدھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا بھیڑیا. اور بھیڑیا کہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا. اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا. وہ شخص کہنے لگا عجیب بات ہے کہ بھیڑیا کلام کرتا ہے. اس نے کہا عجیب بات ہے، بھیڑیا کلام کرتا ہے انسانوں کی طرح. اس کے جواب میں بھیڑیا بولا الا اخبرک باعجب من ذلک، تم میرے بولنے پر تعجب کر رہے ہو، میں تمہیں اس سے زیادہ عجیب بات بتاتا ہوں، اس سے زیادہ عجیب بات بتاتا ہوں. محمد بیثرب یخبر الناس بانباء ما قد سبق. تم میرے بولنے پر تعجب کرتے ہو، دیکھو مدینہ کی وادی میں محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں اور جو ساری کائنات میں بیت گیا ہے اس غیب کی خبر دیتے ہیں، اس غیب کی خبر دیتے ہیں. اس بھیڑیے نے کہا غیب کی خبر دیتے ہیں. وہ شخص حیران، بکری تو اس نے چھڑا لی اور حیران دوڑتا ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. اور اس نے یہ بات، اب یہ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ بھی بڑی پیاری ہے، ہائے ہائے، اور یہ محبوبوں کی عادت ہے، ہائے 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 ہائے، یہ عادت محبوبانہ ہے.
میں نے ایک لفظ بولا کیا؟ عادت محبوبانہ ہے، اور کرم ہے امت پر کرنا، مقصود امت پہ کرم۔ اس نے آ کے آقا علیہ السلام کو خبر دی کہ یا رسول اللہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ ثم اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاخبرہ، حضور کو بتا دیا۔ آقا علیہ السلام سن چکے۔ فنودی الصلاۃ جامعہ، اتنی بات ہوئی تو نماز کا وقت ہو گیا، اذان کہی گئی۔ جب اذان ہو گئی اور لوگ جمع ہو گئے تو آقا علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ ثم خرج فقال للرائی اخبرہم، ہائے ہائے ہائے، باہر آئے جب لوگ سارے جمع ہو گئے تو فرمایا وہ چرواہا کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا ان ساروں کو بتاؤ کیا ہوا۔ اللہ، فرمایا ان سب کو بتاؤ بھیڑیے نے کیا کہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، میرے آقا نے فرمایا ان سب کو بتاؤ بھیڑیا کیا کہتا تھا۔ ہائے ہائے، میں قربان جاؤں حضور آپ کے لفظوں پر، ہائے ہائے، اور اس ادا پر جو فرمایا ہوگا ان سب کو سناؤ بھیڑیا کیا کہتا تھا۔ یہی سنانا چاہتے تھے، یہ سنانا چاہتے تھے تاکہ امت تک پہنچے کہ بھیڑیا بھی مانتا ہے کہ نبی غیب کی خبریں جانتا ہے۔ یہ بتاؤ سب کو کہ بھیڑیا بھی کہتا تھا کہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت کی۔ وہذا اسناد علی شرط صحیح، اس کی سند صحیح کی شرط پر ہے، اور اس کو امام بہقی نے بھی صحیح لکھا اور امام ترمذی نے بھی اسے روایت کی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک بھیڑیے اور بہائم انسانوں سے دو بدو گفتگو نہیں کریں گے۔